कराची में हम देख रहे हैं जो सियासी पारा है काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ जा रहा है। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि इस साल कराची में 300 अरब के तरक्याती काम हो रहे हैं। और ये भी उन्होंने साथ में कहा कि कल कुछ लोगों ने कराची को सूबा बनाने की बात की और ज़ाहिर है वो इशारों में बात कर रहे थे। कहते हैं सिंध असेंबली 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करे तो सूबा बनता है। याद करो वो दिन जब एक आमिर ने आपको पावर दी हुई थी तो शहर में बोरी बंद लाशें मिलती थी। अब कहते हैं जी कराची को विफाक के हवाले कर दो। कराची के साथ मजीद खिलवाड़ करने का इख्तियार अब नहीं। जी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ये कहते हैं कि जो शहर पूरे मुल्क के मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहा है खुद उसका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। कराची का टैक्स कलेक्शन, खैराती काम और एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हैं। कहा कि कराची की 4.5 करोड़ आबादी कम करके 2 करोड़ दिखाई गई। किसी से लड़कर कुछ छीनना नहीं चाहते। शहर को कम से कम उसका 50% हक ही दे दिया जाए। चलें तो इस पर बात कर लेते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच हैदर अब्बास रिजवी साहब ज्वाइन करने के लिए। और ज़ाहिर है जब मुराद अली शाह साहब बात करते हैं एक आमिर के दौर में पावर इख्तियारात, तो हमें पता है वो किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी मेंशन की कि ये बात बहुत की जा रही है कि जी विफाक के हवाले कर दिया जाए और अलग सूबों के हवाले से जो बात हो रही। कहते हैं जी पंजाब असेंबली करारदाद पास कर चुकी है, सिंध हुकूमत किसी सूरत ऐसा नहीं करेगी। तो ये जो तमाम बातें की जा रही विफाक को हवाले करने की, ये सिर्फ क्या बस सियासी बातें हैं? क्योंकि प्रैक्टिकली तो जब ही होगा जब सिंध असेंबली इस पर कोई करारदाद पास करेगी। क्या कहिएगा? शुक्रिया सदब, शुक्रिया शाहीन। ये जो आपने मुझे क्लिप सुनाया कल नहीं सुना था मैंने। मुराद अली शाह साहब काफी बरहम नजर आ रहे थे और कम सुनने को मिलता है कि वो काफी नाराज हो। इसका मतलब ये है कि हमारी बात असर कर रही है। चलिए जनाब शाह साहब, अगर आप आईनी तौर पर सूबा नहीं बनाने देते और आप सूबे से करारदाद पास नहीं करते तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना लेने दीजिए। ये तो कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं है। वैसे सूबा बनाना भी कोई गैर आईनी मुतालबा तो नहीं है। आइन में सूबा बनाने का तरीक़ाकार दिया हुआ है और अगर कभी ज़रूरत पड़ी कि वो समझ में नहीं आता वो तरीक़ाकार, तो उसको तब्दील भी किया जा सकता है, अमेंडमेंट भी की जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। वरना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने के लिए तो कोई अमेंडमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कराची को वफाक के हवाले करने के लिए भी कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत तो नहीं है, वो भी बन सकते हैं। इतनी लाचार, लागर, बेख्तियार, बग़ैर किसी इख्तियार के, बग़ैर फंड्स के इतनी जो बल्दियाती हुकूमत है, जो बर्बाद सूरत हाल है कराची की, कभी कोई सोचता है कि कराची की सड़कें इतनी बर्बाद क्यों हैं? क्या वजह है कि कराची की जो सूरत हाल है कि कभी पानी नहीं आता, कभी गैस नहीं आती? क्यों शहर को बिजली नहीं मिलती? क्यों यहाँ गटर के ढक्कन तक नहीं रखे जाते? क्यों यहाँ पर लोग डंपर्स के नीचे आते हैं? क्यों यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स खत्म नहीं होते? क्यों 2-2, 2.5 हज़ार गाड़ियाँ, क्यों 3-4 हज़ार मोटरसाइकिलें छीन ली जाती हैं? मुराद अली शाह साहब इसका जवाब दे लें। वो हैदर भाई सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जवाब दे दिया उन्होंने, वो मैं ये ऐड कर दूँ। वो कहते हैं कि बल्दियाती इदारों को मजबूत करना हमारा मंशूर है और उन्होंने ये कहा कि जब उनके पास मतलब जब आप लोगों के पास इख्तियार था तब इस शहर में दहशत गर्दी और बोरी बंद लाशें नजर आती थी, तो कराची के साथ मजीद खिलवाड़ ना किया जाए। ये उन्होंने जवाब उसी तकरीर में दे दिया। शायद बिल्कुल ठीक। चलिए हम बहुत बुरे लोग थे, हम पाकिस्तान की शायद उनके बकौल बदतरीन सियासी जमात थे, मगर उस बात को गुजरे हुए भी अब 18 साल हो गए हैं। क्योंकि 18 साल में आने वाली नस्ल को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। वो अपनी कारकर्दगी से कराची को बर्बाद करना क्या इस बात का जवाब है कि एमक्यूएम बहुत बुरी जमात थी तो अब कराची को बर्बाद कर दिया जाए? मेरी बराए मेहरबानी होल्ड जी
آڈیو میں شاید ریکنیکٹ کی جا رہی ہے ریکنیکٹ کرتے ہیں حیدر عباس رضوی صاحب سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کراچی کے جو مسائل ہے اس کا حل کیا ہے، کیونکہ جب جماعت اسلامی سے بات کرو تو وہ بھی کراچی کے یہی مسئلے بتاتے ہیں کہ گٹر کے ڈھکن، لوگوں کا ٹرکوں کے نیچے آ کے مر جانا، یا پھر سڑکوں کی مرمت نہ ہونا، ترقیاتی کام نہ ہونا۔ حیدر عباس رضوی صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے سندھ حکومت کہ ہم تو اربوں روپے لگا رہے ہیں ترقیاتی کاموں میں، اور آپ کے دور کے پھر وہ واقعات بھی گنواتے ہیں تو کہتے ہیں جی اب مزید یہ کھلواڑ کا اختیار نہیں دیا جائے گا ان لوگوں کو۔ بالکل ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں کہ چلیے اگر شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم بدترین جماعت تھی تو اب اس بات کو گزرے ہوئے بھی تو 18 برس ہو گئے نا، تو اب 18 برسوں میں یہ جو بہترین جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جن کے کارنامے بھرے پڑے ہیں لیاری گینگ وار سے کچے کے ڈاکوؤں تک، جو کہ سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کے چالان لگانے والے افسران جن کے جو ہے وہ اغوا برائے تاوان میں نکل رہے ہیں، تو وہ شاندار جماعت کے جس کے کریڈٹ پر جو ہے وہ ایئر لائن جو ہے وہ اغوا کرنا بھی ہے اور جس کے کریڈٹ پر جو ہے وہ میزائل مارنا بھی ہے، تو وہ بہترین جماعت کوئی کارکردگی دکھا لیتی، وہ کراچی کے عوام کو سکھ دے لیتی، مگر 18 برسوں سے جو انہوں نے کراچی کی صورتحال کی ہے وہ علمان و الافیز ہے۔ ارے کراچی والا ہم سے یہ سوال نہیں کر رہا، وہ سوال مراد علی شاہ صاحب کی پارٹی سے کر رہا ہے کہ جس بدترین صورتحال سے کراچی کو دوچار کر دیا گیا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اتنے بڑے شہر اتنی آسانی سے تباہ نہیں ہوتے، یہ بائی ڈیزائن کیے جاتے ہیں اتنے بڑے شہر اتنی آسانی سے تباہ، اور کراچی کو تباہ کرنے کا مقصد خدا نخواستہ پاکستان کو تباہ کرنے کی تو اس میں تو پھر ساری جماعتیں شریک ہیں نا حیدر عباس رضوی صاحب، آپ اس میں تو ساری جماعتیں شریک ہیں۔ ایم کیو ایم کی اگر ہم بات کریں تو ایم کیو ایم ہمیشہ سے وفاق میں ساتھ ہوتی ہے، بات جب وفاقی پروجیکٹ کی بھی آتی ہے تو وہ بھی آپ کے وعدے خود ہی آپ بتا رہے ہوتے ہیں وفا نہیں ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا، اور مفتاح اسماعیل صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی کارکردگی اگر دیکھنی ہے تو صرف کراچی نہ دیکھیں، آپ لاڑکانہ بھی دیکھیں، تو دس از ناٹ اسپیسیفک کراچی، لاڑکانہ کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ میرے خیال سے صدف ایسا کیجئے شاہم کہ آپ کسی کیمرے مین کو لاڑکانہ بھیج دیجئے، کیونکہ میں وہاں سے جا کر بتاؤں گا تو آپ شاید عوام نہ مانے۔ اچھا تو ایسا کیجئے اپنی ایئر وائی کے وہاں کے کریسپونڈنٹ کو کہیں کہ وہ ایک ڈیپر کر لے اس پر کہ اس وقت لاڑکانہ کی صورتحال کیا ہے۔ جو صورتحال کراچی کی ہے وہی صورتحال کشمور کی ہے، پورا سندھ تباہی کے دانے پر کھڑا ہے۔ پچھلے 15 سالوں میں ان کو وفاق سے 25,000 ارب روپے ملے ہیں، یعنی 25 کھرب روپے۔ کوئی مراد علی شاہ صاحب سے پوچھے کہ یہ 25 کھرب روپے کہاں خرچ ہوئے ہیں، اور کوئی ان سے یہ پوچھے کہ یہ نیب اور اینٹی کرپشن جو آ کر ان کے دفاتر سے فائلیں اٹھا کر لے جا رہی ہے، اور ان کے 70 لوگ جو ہے وہ نو فلائی لسٹ پہ آ گئے ہیں ماشاءاللہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر، اور اب وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس کی کراچی کی تباہی کی صورتحال تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، مگر یہ کیوں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کراچی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ سر اس تباہی میں سب کی کنٹریبیوشن ہے، کراچی کا کونا کونا آج نوحے پڑ رہا ہے، شاعر مرثی لکھ رہے ہیں کراچی کے حالات پہ، کراچی کے شہری سیخپا ہیں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کریں کہ ہماری بس ہو گئی ہے تحریکوں سے، ہماری بس ہو گئی ہے احتجاجوں سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان اور جماعت اسلامی ہم دیکھیں دونوں سندھ حکومت پر کڑی تنقید کر رہی ہیں، کیا شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے سب جماعتیں، سب سٹیک ہولڈرز مل کر ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتی؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیے شاہین، میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے جب 2015 میں میئر بنے تھے کراچی کے این کیو ایم سے، اس وقت ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ والی جو بلدیات ہے یہ لولی لنگڑی لاغر جو ہے بلدیات ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس یہ کچھ کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ 62 ارب روپے کی بھیک ملتی ہے ان کو صوبے سے، اور 62 ارب میں سے 60 ارب روپے تو ملازمین کی تنخواہ ہے۔ اب یہ صوبہ سندھ کی جو ایک نسل پرست حکومت ہے اس کے رحم و کرم پر ہے
کہ اگر وہ کچھ کر دیں گے تو ہو جائے گا, نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. اب اس MQM نے اسی لیے بائیکاٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس والے بلدیاتی الیکشن میں 70 لاکھ لوگ تو کراچی کے شامل ہی نہیں کیے گئے تھے. یعنی 70 UCs کم از کم اس میں شامل ہونی چاہیے تھی, مگر نہیں ہوئی. مگر جماعت اسلامی کو بہت شوق تھا الیکشن لڑنے کا اور میئر بنانے کا. تو اب تو کراچی کے 8 سے 9 ٹاؤن ان کے پاس ہیں. اب وہ عوام جواب دہ ہیں, اب احتجاج نہ کریں. وہ عوام جواب دہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے جو کراچی کے 9 ٹاؤنز کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں لڑے تھے انہوں نے ایسے انتخابات, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس بلدیات کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اسی لیے ہم آرٹیکل 140A کا مقدمہ سپریم کورٹ لے کر گئے تھے اور وہاں سے ہم نے اس کے حق پہ فیصلہ لیا تھا. اور سپریم کورٹ کے احکامات کو حکومت سندھ نے نظر انداز کر رکھا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر, اور جماعت اسلامی اس میں اس کی برابر کی شریک ہے. یہ صرف مگرمچھ کے آنسو ہے جو جماعت اسلامی بہا رہی ہے, ورنہ تو کراچی میں 9 ٹاؤنز میں جماعت اسلامی کی حکومت ٹھیک ہے, وہ جواب دہ ہیں عوام کو.